اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بظاہر تو یہ ایک بہت ہی مختصر حدیث ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آخرت کے حوالے سے ہماری زندگی کا حاصل ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد صرف ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے، خواہ وہ اچھے اعمال ہوں یا برے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہماری دو چیزیں مسلسل ریکارڈ کی جا رہی ہیں، ایک ہمارے اعمال اور دوسری ہماری نیت، اور جن کا اجر بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، پارہ نمبر 29 سورہ مدثر، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. پارہ نمبر 30 سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامے بدکاروں کے سجین میں ہوں گے. اور کیا تم جانتے ہو کہ سجین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا. اور اسی سورہ میں آگے فرماتے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامے نیکوکاروں کے علیین میں ہوں گے. اور کیا تم کو معلوم ہے کہ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا. بس ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے رجسٹر کرا کے اپنے پاس محفوظ فرما رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سجین رجسٹر ہے برے اعمال ناموں کا اور علیین رجسٹر ہے اچھے اعمال ناموں کا. یہاں پر ہمارے اعمال کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کے سوا ہمارے ساتھ آخرت میں کچھ بھی نہ جائے گا. سورۃ العصر میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور بولا کہ انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے. مطلب کہ انسان خسارے میں کب ہوتا ہے؟ جب اس کو آخرت میں دوزخ ملتی ہے، جہنم، آگ، یہ انسان کا خسارہ ہوتا ہے. اور کامیابی انسان کی کیا ہوتی ہے؟ جنت. تو ہم اس دنیا میں کچھ بھی کما لیں، کوئی بھی کتنا بھی پیسہ کما لیں، جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، کچھ بھی کامیابی حاصل کر لیں، کچھ بھی ترقی حاصل کر لیں، وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے معنی کیا رکھتا ہے کہ ہمیں آخرت میں کامیابی مل رہی ہے یا ہمیں نقصان مل رہا ہے. تو ہماری کامیابی آخرت میں جنت ہے اور وہی حقیقی کامیابی ہے، اور ہمارا نقصان آخرت میں دوزخ ہے اور وہی حقیقی نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ کون سے انسان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے کون سے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کیا کیا؟ عمل کیے. کون سے؟ صالحات، نیک عمل کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے. تو اسلام کی تبلیغ کرنا، صبر کرنا، صبر کی ہدایت کرنا، نیک اعمال کرنا، اور سب سے ضروری کیا ہے کہ ایمان لے کے آنا. تو اس سے بھی ہمیں اعمال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان 4 چیزوں میں دوسرے نمبر پہ ہمارے اعمال ہیں. تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آخرت میں جائیں گے، اس کے علاوہ ہماری دنیا سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں. تو ہمیں بینگ اے مسلمان نیک اعمال کرنے چاہیے.
اور اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. نیت پر خاص زور دیا گیا ہے کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے. اگر آپ نے اچھے عمل کیے ہیں لیکن نیت آپ کی خالص نہیں تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اگر آپ نے برا عمل کیا ہے کسی مجبوری کے تحت لیکن آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ کی نیت ہے کہ میں جھوٹ بولنے سے آپ حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا. تو اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی نیتوں پر ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائے گی. نمبر 1 شہید، نمبر 2 عالم جو کہ حافظ ہے، قاری ہے، نمبر 3 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. یہ 3 لوگوں کا رتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے کیونکہ ان اعمال کا وزن بہت بھاری ہے. لیکن اگر یہ تینوں لوگ اپنے عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص نہیں کریں گے، ان کی نیت میں ریا آ جائے گی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے ان کی نیت یہ ہوگی شہرت حاصل کرنا. مثال کے طور پہ شہید یہ سوچے کہ مجھے لوگ شہید کہیں گے، قاری یہ سوچے کہ میں تلاوت کروں گا اور لوگ کہیں گے کتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے دل میں یہ بات آئے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کتنا زیادہ خرچ کرنے والا، کتنا نیک بندہ ہے، تو ان کے اعمال ضائع چلے جائیں گے. اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. ایندھن سے جہنم کو دہکایا جائے گا تو یہ لوگ اس جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس لیے اعمال کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ ان کے ساتھ نیت خالص نہ ہو. خالص نیت سے کیا مراد ہے؟ خالص نیت سے یہ مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں صرف اور صرف اس میں اللہ کی خوشنودی درکار ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے. خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، خواہ وہ بڑے سے بڑا عمل ہو. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا عمل کرنا، تو اس عمل کا انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائیں گے. لیکن اگر نیت میں فتور آ جائے، ریاکاری آ جائے تو وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں. بے شک وہ شہادت کا رتبہ ہو، بے شک وہ حافظ کا رتبہ ہو، اور بے شک وہ اللہ کی راہ میں سخی خرچ کرنے والے کا رتبہ ہو. تو یہاں پر یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.